اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ملتان شریف پاکستان میں ہے۔ حضرت حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1747 عیسوی بمطابق 1160 ہجری ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حافظ محمد یوسف تھا، جو آپ کے دادا حافظ عبدالرشید کا تھا۔ ان کا تعلق ایوان قبیلے سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک اس وقت حفظ کر لیا جب وہ ابھی بہت کم عمر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی اور فلسفیانہ علوم کا بھی مطالعہ کیا۔ زمانہ طالب علمی میں آپ سبق لے جاتے تھے اور بحث و مباحثے میں کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے آپ سالوں میں ترقی کرتے گئے، آپ صوفیانہ مراقبے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ایک قابل رہنما پایا اور حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی، جو چشتی نظام کے ایک عظیم صوفی بزرگ تھے، جنہیں آج کے زمانے میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد چشتی نظام کا احیا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مارشل آرٹ بھی سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ آپ صرف ایک ماہر تیر انداز ہی نہیں بلکہ سپاہیوں کو ہدایت اور تربیت بھی دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے نواب مظفر خان کے سپاہیوں کے کمانڈر تھے۔ آپ کی قیادت میں فوج نے رنجیت سنگھ کی افواج کے خلاف جہاد کیا۔ رنجیت سنگھ نے کئی بار ملتان شہر پر حملے کیے، لیکن حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں قلعہ اور شہر پر قبضہ نہ کر سکا۔ آپ ایک منفرد صوفی بزرگ تھے جو ایک نامور عالم، شاعر اور جنگجو بھی تھے۔ آپ کی تاریخ حیات کا سب سے معتبر ماخذ مولوی عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب جمالیہ ہے۔ کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ حافظ محمد جمال بہت خوبصورت تھے۔ ان کے دانت بے ساختہ موتی، ان کی ناک حیرت انگیز طور پر خوبصورت، ان کی بھویں پتلی، آپ کی تھوڑی نوکیلی اور داڑھی انتہائی خوبصورت تھی۔ آپ اس تیز رفتاری سے چلتے تھے کہ نوجوان بھی آپ کا ساتھ نہیں دے پاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس پر اللہ پاک خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کہ الفاظ کندہ تھے۔ آپ کی گفتگو نہایت میٹھی اور قابل قبول ہوتی تھی۔ آپ کی زندگی میں تبلیغ اور عمل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے ہندوؤں نے بھی آپ کی تعلیمات سے استفادہ کیا۔ آپ نے کبھی ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا۔ یہ بلا شبہ درست ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ سہروردی نظام ہی تھا جو اس خطے میں پروان چڑھا۔ آپ کو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں خانقاہ قائم کرنے کی ہدایت دی اور سب سے پہلے اس کی ابتدا کی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چشتی ترتیب میں اب سے ملتان چشتیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں چشتی ترتیب تصوف کو کرنسی دینے والے پہلے ولی تھے۔ آپ نے علم سیکھنے کا ایک بہت اہم مرکز بھی قائم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 66 سال کی عمر میں 5 جمادی الثانی 1226 ہجری بروز بدھ بمطابق 29 مئی 1811 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک قیمتی لمحہ آپ کے پیارے شاگرد منشی غلام حسن نے قرآن پاک کے ان الفاظ سے اخذ کیا ہے: ان المتقین فی جنت۔ آپ کے مقبرے کے مشرقی دروازے پر فارسی آیات میں 2 دیگر جملے بھی کندہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی اور ان کی ایک بیوی لانگ خاندان سے تھی۔ آپ کے روحانی جانشینوں کی کافی تعداد تھی، جیسے کہ خیر پور ٹامی والی کے خواجہ خدا بخش حافظ جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہ عربی، فارسی اور سرائکی کے بہترین شاعر تھے۔ آپ کی سہ حرفی سرائکی میں ایک نظم ہے جس میں 29 بندوں پر مشتمل 4 مصرعے ہیں۔ چوتھے میں شاعر کا نام جمال ہے۔ اس میں آپ نے چرخی اور اس کے آلات کو اعمال و کردار کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس سہ حرفی کی کاپی پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ ایک بار آگرہ ہندوستان میں بھی شائع ہوا تھا۔ جمال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اقوال کے بہت سے واقعات مرتب ہوئے، جن میں سے بہت سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہیں:
فضائل رضیہ جمالیہ گلزار جمالیہ 1325 اور 1907 میں لکھی گئی انوار جمالیہ۔ اب اور بھی بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دولت گیٹ ملتان کے باہر عام و خاص باغ کے قریب واقع ہے۔ یہ مقبرہ ایک قلعہ نما دیوار کے باہر بنایا گیا ہے۔ یہ مقبرہ سنگ مرمر کے چبوترے پر واقع ہے اور اس کے چاروں طرف سنگ مرمر اور سیاہ سلیٹ سے ہموار علاقہ ہے۔ شمال اور مغربی جانب ایک محراب والا گزرگاہ ہے جو ایک سرنگ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ جنوب کی طرف ایک وسیع اجتماعی ہال ہے جس کی لکڑی کی چھت آرائشی کام سے مزین ہے۔ دوستو، کتب دوراں سراج سالکین سلطان العارفین حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حافظ محمد جمال اللہ ملتانی چشتی نظامی کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے جلیل القدر مشائخ عظام اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے یاروں اور خلفۂ اعظم میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ علوم ظاہری و باطنی کے بلند پایہ عالم، عارف، محدث، مفسر، فقیہ، صاحب وجد و سما تھے۔ جب آپ کے دل میں طلب خدا و شوق لقائے کبریا پیدا ہوا تو چند روز کتب الاقطاب غوث زماں حضرت شاہ رکن الدین نوری حضوری کے روضہ مبارک میں رہے۔ ہر رات قرآن مجید کا ختم کر کے ان کی روح کو بخشتے اور پھر وہیں سو جاتے اور پیر کامل کے لیے التماس کرتے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت کو خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور قبلہ حافظ جمال اللہ بھی موجود ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر قبلہ عالم کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، حافظ صاحب یہ تمہارے پیر ہیں، ان کا نام نور محمد ہے۔ جب بیدار ہوئے تو حافظ صاحب ملتان سے مہار شریف پہنچے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو قبلہ عالم نے ان سے با کمال عزت ملاقات کی اور پوچھا کہ تمہارا وطن کون سا ہے؟ عرض کیا ملتان شریف۔ کیسے آئے؟ عرض کیا بیت کے لیے۔ فرمایا کچھ علم بھی پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کیا قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اس کے بعد مرشد نے بیت فرمایا اور اس وقت مولانا محمد حسین بہاولپوری بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضرت حافظ صاحب کو پہچان لیا، نہایت ادب سے ملاقات کی۔ آپ نے پوچھا مولانا آپ ان کو جانتے ہیں؟ عرض کیا حضور یہ بہت بڑے عالم ذکی، مباحثے اور مناظرے میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ملتان شریف میں یہ ہمارے ہمدرس تھے۔ ان کو طالب علمی کے زمانے میں لوگ علامت الاثر کہتے تھے۔ یہ جان کر قبلہ حافظ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا مجھ سے اپنا علم کیوں چھپایا ہے؟ حضور میں نے سنا ہے کہ فقراء علماء سے احتراز کرتے ہیں۔ قبلہ عالم نے فرمایا ہم تو علماء کو چاہنے والے ہیں، ہمیں تو علماء ہی سمجھتے ہیں، جاہل بیچارے کیا سمجھیں گے؟ طبقہ علماء ہم سے خوش ہیں۔ حضرت حافظ صاحب چند دن بعد دارالامان ملتان تشریف واپس لوٹے۔ آپ کے علمی تبحر اور دلچسپیوں کا اندازہ ملفوظات سے ہوتا ہے۔ علم و فضل کا یہ حال تھا کہ باریک سے باریک اور دقیق سے دقیق مسائل آپ سے پوچھے جاتے تھے اور وہ نہایت شافی جواب دیتے تھے۔ مسئلہ وحدت الوجود سے خاص دلچسپی تھی۔ امام اکبر اور مولانا عبد الرحمن جامی کی تصانیف پر پورا عبور تھا۔ جب ان کے رموز کو سمجھاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک سمندر موجیں مار رہا ہے۔ حضرت حافظ جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ یہ مدرسہ علم و فضل کا اعلیٰ مرکز تھا۔ آپ کے اس مدرسے میں دیگر اکابرین امت کے علاوہ نبراس کے مصنف علامت الاثر علامہ حافظ عبدالعزیز پرہاڑوی بھی پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ مولانا پرہاڑوی دیوار سے ٹیک لگا کر روئے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا سبق یاد نہیں ہوتا اور طبیعت میں ملکہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ سبق کا تکرار کرو۔ مولانا نے جو ہی آپ کی خدمت آ کر سبق دہرایا تو قدرت الہی سے بے پایا اور استاد کی مہربانی سے علوم عقلیہ و نقلیہ کے دروازے کھل گئے اور ان کی ذکاوت اور ذہانت اتنی بلند ہو گئی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور سینکڑوں کتابیں انہوں نے قلیل عمر میں تصنیف فرمائیں۔ حضرت حافظ صاحب درس و تدریس کی مصروفیت کے ساتھ عملی جہاد سے بھی خوب واقف تھے۔ ان کی شجاعت، ہمت اور استقلال نے مسلمانوں کے مضمحل اعضاء میں نئی روح پھونکی۔ سکھوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ انتہائی مردانگی سے کیا۔ جب حالات بہت خراب ہو گئے تو خود میدان جنگ میں اترے۔ سکھوں کے حملے کی اطلاع ملی تو برج قلعہ ملتان پر خود تیر کمان سنبھالی۔ آپ شریعت مطہرہ پر سختی سے عمل پیرا تھے۔
فرائض اور سنت نوافل اور مستحبات تک پابندی فرماتے۔ آپ کا لباس، خورد و نوش، اٹھنا بیٹھنا، ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتا تھا۔ آپ فرماتے معرفت حق کا بہترین طریقہ وہ ہے جو مشائخ کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معتبر ذریعے سے پہنچا ہے۔ آپ نہایت بااخلاق بزرگ تھے۔ مناقب فقریہ میں لکھا ہے، غریبوں کی دلجوئی کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ غریب اور امیر سب کے ہاں دعوت پر جاتے، لیکن غریب کے ہاں اس طرح جاتے کہ خوشی کا اثر چہرے پر ظاہر ہونے لگتا۔ کبھی کھانے میں عیب نہ نکالتے، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کرتا تو اس کو ملامت کرتے۔ جب تک مریدین کھانے سے فراغت نہ پاتے، آپ تناول فرماتے رہتے۔ بچوں سے شفقت سے باتیں کرتے، اگر بات ناگوار گزرتی تو منع نہیں فرماتے بلکہ مثال دے کر سمجھاتے۔ لوگوں نے درویشی اور پیر بننے کو آسان سمجھا ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں درویش اور پیر بننے میں شدید مجاہدے اور ریاضتیں ہیں، اور مشکل عبادتوں سے خود کو نکھارنا ہے۔ خلق خدا کی خدمت تبلیغ و اصلاح کا فریضہ، ترویج دین و اشاعت اسلام، تفسیر و حدیث کی تدریس، کتب تصوف کی تعلیم، کثرت سے نوافل کی ادائیگی، کثرت سے روزے، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، اسم ذات آپ کے روزانہ کے معمولات تھے، اور مفلس اور مقروض مریدوں سے نذرانہ وصول نہ کرتے بلکہ اپنی طرف سے ان کی مدد فرماتے تھے۔ آپ کے مرید بے شمار تھے اور خلفاء کرام بھی بہت تھے۔ مشہور ترین خلفاء میں مولانا خدا بخش ملتانی و خیر پوری، مولانا عبد الرزاق، مولانا حامد، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی، زاہد شاہ، سید بلند شاہ، مولانا منشی، غلام حسن شہید، صاحبزادہ غلام فرید، قاضی محمد عیسیٰ خان پوری، حافظ محمد موسیٰ صدیقی کے اسماء مبارک قابل ذکر ہیں۔ آپ سے بہت سی کرامات منسوب ہیں، چند ایک قابل ذکر ہیں۔ لیا شہر کے ایک قاضی ایک مشکل کام کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نماز فجر سے فراغت کے بعد جلدی سے اٹھے اور مصلی دوسری طرف بچھایا اور مراقبے میں سر جھکایا۔ میں بھی آپ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا حضرت قبلہ مصلی سے ایک ہاتھ اوپر فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر زمین پر اترے اور مصلی پر بیٹھ گئے، پھر اسی طرح ہوا میں بلند ہوتے گئے، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد فضا میں کوئی شکل نمودار ہوئی اور فضا کی بلندی سے زمین پر اترنے لگی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو حضرت قبلہ کا وجود مسعود تھا اور ایک ہاتھ کی بلندی پر آ کر رک گیا، پھر مصلی پر آ کر بیٹھ گئے اور سر مبارک مراقبے سے اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھا اور مجھ کم ترین کی طرف توجہ اور دلجوئی فرمائی۔ ایک بزرگ جو شرف غلامی رکھتا تھا بیان کرتا ہے کہ آدھی رات کو حضرت حافظ صاحب اٹھے اور قلعہ ملتان کی طرف چل پڑے۔ میں چپکے سے حضور کے پیچھے روانہ ہوا کہ دیکھوں آپ کہاں جاتے ہیں۔ جب قلعے کے بیرونی دروازے پر گئے تو اچانک دروازہ خود کھل گیا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے بعد اندرونی دروازے پر پہنچے تو وہ بھی کھل گیا۔ حضرت اندر داخل ہوئے اور بہت دن زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر دیر تک مصروف فاتحہ رہے۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے اور حضرت شاہ رکن عالم کے مزار پر حاضری دی، اور دروازے اسی طرح خود بخود کھلتے گئے اور یہاں کافی دیر فاتحہ میں مشغول رہے۔ پھر باہر تشریف لائے اور قلعہ کے غربی دروازے پر پہنچے اور وہ دروازہ بھی اسی طرح کھل گیا، اور آپ دریا کے کنارے پر وضو کرنے بیٹھ گئے۔ دریا کا پانی بہت نیچے تھا، آپ کے بیٹھتے ہی پانی اوپر امڑ آیا۔ آپ نے آسانی سے وضو فرمایا اور نماز تہجد ادا کی۔ اس کے بعد اپنے آستانے پر واپس لوٹے۔ جب قریب پہنچے تو نظر مبارک مجھ پر پڑی اور فرمایا، خبردار یہ راز فاش نہ کرنا۔ حضرت کے ایک غلام نے کنواں کھودا، اس کا پانی نہایت کڑوا تھا۔ اتفاق سے حضرت قبلہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے درخواست کی کہ حضور ادھر تشریف لے آئیں تو دعا فرمائیں تو عین کرم ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک کافر نے بھاری لشکر کے ساتھ ملتان پر چڑھائی کی اور چاروں طرف سے محاصرہ تنگ کر لیا۔ اس روز آپ رحمۃ اللہ علیہ مع خدا محصور ہو گئے اور نواب مظفر الدین قبلہ کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کیا کہ اس معاملے کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے فوراً جواب میں فرمایا کہ انشاءاللہ انجام بخیر ہے۔ چنانچہ وہ سنگین معاملہ رفع ہو گیا۔ آخری دن سکرات کی وجہ سے نماز فجر کے بعد اس طرح بڑھ گیا اور بے قراری میں اضافہ ہوا، اور ظاہری آنکھیں بند فرمائے ہوئے اور زوال سے پہلے اپنے ایذا مبارک خود سیدھے کیے
اور ہاتھ مبارک سے یوں اشارہ فرمایا جیسے کوئی چیز مانگ رہا ہو، اور ناف کے نیچے نماز کی نیت کرتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر باندھے۔ اس حال کو دیکھتے ہوئے تمام خدام حیران رہ گئے، اور موجودہ خدام میں حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جب بھی اولیاء اللہ کے خدا سے ملنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو انہیں نماز یاد آتی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ نے دوسری دفعہ اپنے ہاتھ مبارک کانوں کی لو تک اٹھائے اور ناف کے نیچے باندھے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے۔ آپ کی روح پر فتوی حالت نماز میں کفہ سے انصری سے پرواز کر گئی اور بارگاہ اقدس میں پہنچ کر ابدی سکون حاصل کر گئی۔ جب کمرہ مبارک میں تختہ غسل پر اتارا تو حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری اور دیگر خدام نے زبان سے ذکر ہو کی آواز سنی۔ آپ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ خدا بخش ملتانی نے ہزاروں علماء مشائخ کی موجودگی میں آپ کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی۔ تیسرے روز کل خوانی ہوئی۔ نواب مظفر الدین شہید و حضرت صاحبزادہ نور احمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ علماء اور مشائخ نے مولانا خدا بخش ملتانی و خیر پوری کو دستار باندھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔